جب مشیت الہی کو یہ منظور ہوا کہ اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرائے، تو اللہ نے اپنے ایک عظیم بندے، بہادر سپہ سالار اور مومن مجاہد حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو اس عظیم مشن کے لیے منتخب فرمایا، جنہوں نے اپنے ایمان، تدبر، شجاعت اور یقین کامل سے وہ کارنامہ انجام دیا جو رہتی دنیا تک تاریخ اسلام کا درخشاں باب بن گیا، اور جن کی قیادت میں 92 ہجری میں اسپین کی سرزمین پر اسلام کا نور پھیلا۔ وہ وقت جب مغرب کے عیسائی حکومت ظلم، جبر اور عیاشی کا گڑھ بنی ہوئی تھیں اور رعایا ظلم و ستم کے اندھیروں میں سسک رہی تھی، اس وقت طارق بن زیاد نے صرف 12,000 مجاہدین کے ساتھ سمندر کے پار کا خطرناک سفر طے کر کے اسپین کے ساحلی حدود میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا، اور جبل الطارق کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی تاریخ ساز تقریر میں وہ الفاظ ادا کیے جو آج بھی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑ دیتے ہیں: اے مجاہدین اسلام، پیچھے سمندر ہے اور آگے دشمن کی فوج، اب نجات کی ایک ہی صورت ہے، یا فتح یا شہادت۔ اور پھر کشتیوں کو جلا کر یہ پیغام دیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایمان، عزم اور توکل نے غیر ممکن کو ممکن بنا دیا۔ طارق بن زیاد کے مقابلے میں راڈرک کی 1,00,000 فوج تھی، جو طاقت، ساز و سامان اور گھڑ سواروں سے لیس تھی، مگر طارق کے مجاہدین صرف دین حق کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے۔ انہیں دنیاوی فتوحات کی ہوس نہ تھی، بلکہ ان کی نگاہوں میں جنت کی نعمتیں تھیں۔ چنانچہ لڑائی کا آغاز ایک زبردست معرکے سے ہوا، جسے تاریخ میں معرکہ وادی لقا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کیا اور زبردست حکمت عملی اختیار کی۔ ان کے دلوں میں ایسا جذبہ بھرا ہوا تھا کہ ہر سپاہی 10-10 کا مقابلہ کرتا نظر آتا۔ طارق خود صف اول میں لڑتے رہے، اور وہی شجاعت، وہی بلند حوصلہ تھا جس نے راڈرک کی فوج کے قدم اکھاڑ دیے، اور بالآخر راڈرک شکست کھا کر میدان چھوڑ گیا اور مارا گیا۔ طارق بن زیاد کی یہ تاریخی فتح نہ صرف اسپین کے دروازے اسلام کے لیے کھول گئی، بلکہ پورے یورپ میں لرزہ طاری کر گئی۔ اس فتح کے بعد طارق بن زیاد نے دشمن کی باقی ماندہ افواج کا تعاقب کیا اور قرطبہ، اشبیلیہ، غرناطہ اور دیگر علاقوں کو فتح کرتا چلا گیا۔ طارق کی عظمت صرف اس میں نہ تھی کہ اس نے تلوار سے فتح حاصل کی، بلکہ اس نے عدل، علم اور اخلاص کے ذریعے دلوں کو بھی جیتا۔ فتح کے بعد مقامی باشندوں سے حسن سلوک کیا، ان کے حقوق کا خیال رکھا، کلیساؤں کو محفوظ رکھا اور ان کے مذہب میں مداخلت نہ کی۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ خود بخود اسلام کے قریب آئے۔ طارق بن زیاد ایک آزاد روح کے مالک تھے۔ وہ کسی مال و دولت، حکومت یا شہرت کے پیچھے نہ تھے۔ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اسلام کی سربلندی چاہتے تھے۔ ان کی یہ فتح وقتی نہ تھی، بلکہ صدیوں پر محیط اثرات کی حامل تھی۔ اس کے بعد عبد الرحمن الداخل جیسے حکمرانوں نے اندلس کو علم و تہذیب، فن و ادب اور ترقی کا مرکز بنا دیا، جہاں مسجد قرطبہ جیسی عظیم تعمیرات ہوئیں، جہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی صدیوں تک امن کے ساتھ رہے، اور جہاں دنیا کے سب سے بڑے کتب خانے اور جامعات قائم ہوئیں۔ اور یہ سب طارق بن زیاد کی ایک جرأت مندانہ اور مخلصانہ کوشش کا نتیجہ تھا، جو انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے ان کی زندگی میں ہمیں خالصیت، فکر، مجاہدانہ روح اور خدمت دین کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ خلیفہ کے حکم سے رکے رہے، مال غنیمت کے پیچھے نہ بھاگے، اور ہر فتح کے بعد ان کا سہرا اللہ کے سر باندھا۔ مگر افسوس کے بعد ازاں درباری سیاست، حسد اور سازشوں نے ان مجاہد کی قدر نہ کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ طارق بن زیاد کو دربار سے واپس بلا کر گمنامی میں ڈال دیا گیا، اور وہ اپنے آخری ایام تنہائی میں گزار گئے، مگر ان کے کارنامے، ان کی فتوحات، ان کی جرأت آج بھی زندہ ہے۔ ان کا نام آج بھی ہر مورخ، مجاہد اور عاشق اسلام کے دل سے بس رہا ہے۔ وہ مرد مجاہد جس نے محض 12,000 سپاہیوں کے ساتھ ایک تہذیب کو بدل کر رکھ دیا، ان کے کارنامے نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ دنیا کی عسکری تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان کی تقدیر، ان کی حکمت، ان کا توکل اور ان کی سادگی ہر دور کے لیڈرز کے لیے مثال ہے، اور ان کی فتح نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان کامل رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو بھول کر امت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔
چنانچہ طارق بن زیاد نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ ایک کردار، ایک نظریہ اور ایک روحانی طاقت تھے جو آج بھی زندہ ہے۔ ان کی فتح اسپین کی فتح نہ تھی بلکہ وہ دلوں کی فتح تھی، وہ عدل کی فتح تھی، وہ علم کی فتح تھی، اور وہ اس پیغام کو فتح جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے ریگستانوں سے دے کر دنیا بھر میں پھیلایا، اور طارق بن زیاد اسی پیغام کے سچے سپاہی تھے۔ ان کی زندگی ہر نوجوان کے لیے درس، وفا، عزم، قربانی اور خودی کا پیغام ہے۔